اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 یعنی 19 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ الجاسیہ، 45ویں سورت، 25واں پارہ۔ 25ویں پارے کا نام ہے الہ یردو۔ آج ہم کریں گے 19 سے لے کر 24 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آئیے 19 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یقیناً وہ ہرگز نہیں بے نیاز کرتے تم کو اے نبی بچانے عذاب سے مقابلے میں اللہ کے ذرا بھی، جبکہ یقیناً وہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں دنیا میں۔ بلا شبہ اللہ ہے ولی اور مددگار دنیا اور آخرت میں متقیوں کا یعنی پرہیزگاروں کا یعنی ایمان لانے والوں کا۔ اللہ سبحانہ نے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جو مددگار ہے متقیوں کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب انسانوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ام حسب الذین، کیا گمان کیا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ارتکاب کیا ہے برائیوں کا، کہ یہ بنا دیں گے یا کر دیں گے ان لوگوں کو یا ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، اور جنہوں نے اعمال کیے نیک کہ ہو جائیں گے ایک جیسے دونوں گروہ کی زندگی اور موت، یعنی جو ایمان لائے اور جو برے کام کر رہے ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے، جو انکاری ہیں، کیا وہ دونوں گروہ برابر ہیں؟ کیا اعمال میں کیا وہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں، کیا وہ ایک ہو جائیں گے؟ کیا ایک جیسی دونوں کے گروہوں کی زندگی اور موت ہوگی؟ بہت برا ہے وہ جو ایسا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا سوچتے ہیں تو یہ بہت ہی برا ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، تدبیر کے ساتھ، اور تاکہ اجر دے، صلہ دے، بدلہ دیا جائے ہر نفس کو، ہر جان کو جو اس نے کمایا یا جو اس نے عمل کیے۔ نہیں ہوگا ظلم یا زیادتی کوئی بھی کسی پر۔ افرأیت من اتخذ الہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ پھر دیکھا نہیں یا غور نہیں کیا تم نے اس شخص کے حال پر جس نے بنا لیا ہے اپنا الہ یعنی اپنی معبود، اپنی خواہشات اور نفس کو گمراہ کر کے، تو اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا معبود یا بت بنا لیا، اس کو علم ہونے کے باوجود، حالانکہ اس کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ ہی ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، لیکن اس کے علم ہونے کے باوجود، اور مہر لگا دی ہے اس کے کانوں پر اور دل پر، اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ، تو کون ہے جو دے سکے اس کو ہدایت اللہ کے بعد؟ کیا پھر وہ سبق نہیں لیتے؟ افلا تذکرون، کیا پھر وہ سبق نہیں لیتے؟ تو اللہ نے اگر ان کے آنکھوں پر اور دلوں پر اور کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ان کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سب کو ہدایت دیتا ہے۔
وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم ان ہم الا یظنون۔ اور کہا ان لوگوں نے نہیں ہے یہ زندگی سوائے ہماری زندگی دنیا کی، یہیں مرتے ہیں ہم اور یہیں زندہ رہتے ہیں ہم، اور نہیں کرتی ہلاک ہم کو مگر زمانے کی گردش، جبکہ نہیں ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم مگر وہ کرتے ہیں صرف گمان۔ تو یہ گمان کرتے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اور یہ سمجھتے ہیں اس گمان کے تحت کہ یہ صرف زندگی دنیا کی ہے، یہیں ہم مرتے ہیں یہیں زندہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں ہونا، نہ ان کا حساب کتاب ہونا ہے اور نہ ہی کچھ قیامت کا دن قائم ہونا۔ تو یہ اس گمان میں ہے اور یہ اس خوش فہمی میں ہے کہ بس یہی ہے زندگی دنیا کی۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔